الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین. محترم خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم علمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین رب العالمین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. میں مختصر اپنا تعارف کرا دوں، مشہوری کے لیے نہیں، ایک سبق کے لیے. میرا نام سلیم احمد خان ہے، کراچی پاکستان سے تعلق ہے میرا، اور پیشے کے اعتبار سے میں استاد ہوں. میں کمانی اسکول کے اندر میں سائنس کا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوں. اور یہ بتانے کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بولنے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. یعنی جہاں میں بیٹھا ہوں یہ جگہ علماء کرام کے لیے. میں تو عالم نہیں ہوں دنیاوی اعتبار سے، نہ محمود صاحب جو آتے ہیں وہ عالم ہیں، تو ہم بول کیوں رہے ہیں؟ اور یہ کام آپ کو بھی کرنے کا، یہ صرف ہمارا کرنے کا کام نہیں ہے. الحمدللہ جوانی میں ہی کچھ عقل ٹھکانے آئی، کچھ سوچا کہ دین اگر ہم عمل کر رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں تو کیوں ہیں، تو دین پڑھنا شروع کرا. میں نے پہلی بار قرآن کی تفسیر اٹھائی تھی کہ میں 17 سال کا تھا، ابھی چھلکے کی مونچھیں نکلنی شروع ہوئی تھی میری، کہ یہ دین بتایا جا رہا ہے یہ ہے کیا. اس کی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے ملکوں کے اندر شیعہ سنی دو بڑے فرقے موجود ہیں اسلام کے، اور بظاہر ہم ایک دوسرے سے ڈفرنٹ لگتے ہیں، حالانکہ ہیں نہیں. تو وہ محرم کے دنوں میں ایک غلغلہ اٹھتا تھا کہ کچھ جلوس نکل رہے ہیں، کچھ تقریبات ہو رہی ہیں، اور جناب وہ کہتے ہیں کہ فلاں ان کی نماز الگ ہے، ان کا کلمہ الگ ہے، فلاں الگ ہے. تو مجھے یہ فکر ہوئی کہ صحیح کون ہے. میں سنی تو پیدا ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں میں حق پر ہوں، اور جو شیعہ گھر میں پیدا ہوا ہے وہ سمجھتا ہے وہ حق پر ہے. تو حق پر کون ہے؟ یا تو دونوں ہیں یا پھر کوئی بھی نہیں ہے. یہ چکر ہے میں نے دین سیکھنے کی طرف ارادہ دیا کہ دین تو معلوم کرے دین کیا کہتا ہے. تو اس کے لیے قرآن اٹھایا تو سر سے گزر گیا وہ. تو کیوں نے تو عربی میں قرآن پڑھا تھا، کبھی سے ترجمہ پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، نہ کسی نے سمجھانے کی کوشش کی تھی. جمعے کے خطبوں میں ہماری عموماً رٹے رٹائے مضامین پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں، فضیلتیں پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں، فلاں افضل ہے، فلاں افضل ہے، فلاں افضل ہے. سارے افضل ہیں، میں کیا کروں؟ میں ان جیسا کیسا بنوں؟ تو وہ خطبے بھی سمجھ میں نہیں آتے تھے، قرآن کا ترجمہ پڑھا تو وہ بھی سمجھ میں نہیں آیا، تو پھر تفسیر کی طرف گیا. تو جب سیکھنا شروع کیا تو پتا چلا کئی چیزوں میں کہ جناب ہمیں تو دین کچھ اور ہی پڑھایا گیا. مثال کے طور پر 2 سوال آپ سے پوچھتا ہوں میں. آپ نے حضرت حوا کے لیے کیا سنا ہے؟ مجھ سے ذرا سوال جواب کی نشست رکھیے گا. آپ کو کسی نے بتایا کہ وہ جنت سے کس نے نکلوایا ہے؟ تو پتا ہے آپ کو؟ وہ سنا ہے آپ نے کبھی کہ جنت سے کس نے نکلوایا تھا؟ عورت نے کہ مرد نے؟ اگر آپ نے اردو ادب پڑھا ہو، ہمارے اردو ادب میں باقاعدہ لکھا ہوا موجود ہے کہ جنت سے نکلوانے والی ذات حضرت حوا کی ہے. اور حوا کون؟ میری اور آپ کی ماں، کہ جی انہوں نے حضرت آدم کو بہکایا تھا. ایک تو سوال یہ تھا. دوسرا سوال، شیطان پہلے کیا تھا؟ فرشتہ تھا. کس نے بتایا آپ کو؟ کس نے بتایا؟ ہاں؟ کتابوں نے بڑوں نے بتایا کہ شیطان پہلے فرشتہ تھا. یہ بتایا تھا نا آپ کو. تو اب جنہوں نے آپ کو یہ بتایا تھا نا کہ وہ فرشتہ تھا، آج سے تو آپ ان کو سننا چھوڑ دیں. کیونکہ جب میں نے قرآن پڑھا، جب قرآن پڑھا سورہ کہف پہ پہنچا میں، تو اس میں ایک بڑی پیاری آیت لکھی تھی. اس میں ذکر ہے پورا تفصیلی حضرت آدم علیہ السلام کا، حضرت حوا علیہ السلام کا اور شیطان کا، کہ 3 ذاتیں بڑی امپورٹنٹ تھیں جب اللہ نے ان 3 ذاتوں کو بنایا تھا. میں ذرا موضوع سے ہٹ کے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، تب آپ کو جا کے میرا موضوع سمجھ میں آئے گا. تو جب میں نے وہ واقعات پڑھے تو حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، ان کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا گیا، اور فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں. زمین میں تو جنت میں کیوں بھیجا؟ سوال ہو کر ہے نا. جب اللہ نے زمین کے لیے بنایا تھا تو جنت میں کیوں رکھا؟
اور اس سے پہلے معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا جو سب حاضر تھے، اور اس زمانے میں ملائکہ کے ساتھ ساتھ جنات بھی حاضر رہتے تھے جو علم والے تھے، لیکن اللہ کو تو سب پتا تھا نا کون علم والا ہے کون نہیں ہے، لیکن جنہوں نے دھاک جب آئی تھی اپنے علم کی فرشتوں کے اوپر، کیونکہ فرشتے سوچ نہیں سکتے، ان کو اختیار نہیں ہے، وہ غیر اختیاری مخلوق ہیں، انہیں جو کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے، وہ نہ نہیں کر سکتے، وہ چوں چرا نہیں کر سکتے، سوال پوچھ سکتے ہیں لیکن نہ نہیں کر سکتے۔ جنوں کو اختیار دیا گیا تھا کہ کوئی بات مانے یا نہ مانے، ان کے پاس اختیار تھا، جن اختیاری مخلوق ہیں۔ پھر ہمیں پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، ہمیں بھی اختیاری مخلوق پیدا کیا گیا۔ تو جنت میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، کیونکہ تم سے فضل والا ہے یہ، کیوں؟ ہم نے اس کو علم دیا ہے، اس کو ہم نے نام سکھائے اور یہ ہمارا خلیفہ بنے گا۔ تو جتنے بھی موجود تھے بشمول شیطان کے، جس کو ہم سمجھتے رہے کہ وہ فرشتہ تھا، یہ سمجھایا تھا نا بڑوں نے کتابوں نے، تو اللہ نے کہا سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کرا سوائے الا ابلیس۔ تو اللہ نے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب ہم نے قرآن میں آیت تو پڑھی اور بچپن سے لے کے بڑھاپے تک پڑھتے رہے، لیکن ایک لفظ کے معنی نہیں معلوم تھے تو سمجھ میں کیا آتا؟ تو شیطان نے کہا تھا انا خیر منہ، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، اور پھر وجہ بھی بتا دی، خلقتہ من طین، اے اللہ تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے، وخلقتنی من نار، اور مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے۔ تو اللہ نے شیطان کے منہ سے شیطان کی حقیقت بتا دی کہ وہ آگ کا پیدا کیا ہوا ہے، فرشتے تو آگ سے پیدا نہیں ہوئے۔ تو یہ پہلا ثبوت کہ وہ فرشتہ نہیں تھا، پہلا ثبوت قرآن سے، میں حدیث نہیں لا رہا ہوں، کسی کو لے کے نہیں آ رہا ہوں، نہ کوئی میں کسی مولوی کا فتویٰ لے کر آ رہا ہوں۔ اب ہم یہ معلوم کریں کہ آگ سے بنے کون ہیں، تو سورہ تحریم جا کے پڑھیے گا، میں 3 سورتیں بتا کے جا رہا ہوں آپ کو، سورہ تحریم جا کے پڑھیے گا، اس میں لکھا ہے کہ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نار، ہم نے جنوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ تو سورہ تحریم کہہ رہی ہے آگ سے بنے ہیں جن، اور شیطان کہہ رہا ہے کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں۔ اور سورہ کہف کی 50ویں آیت میں تو اللہ نے کھول کے فیصلہ کر دیا، وَقَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ یہ نہیں کہا کہ وہ جن بن گیا، وہ کھانا کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں ماضی کے صیغے کے لیے بھی، حال و مستقبل کی استعمال ہوتا ہے، لیکن جب کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ اب قرآن 3 جگہ کہہ رہا ہے وہ آگ سے بنا، اس کا قول نقل کیا، اور قرآن کہہ رہا ہے وہ جنوں میں سے تھا۔ تو یہ کون سے بڑے صاحب تھے، یہ کون سی دادی امی کتابیں تھیں جو ہمیں یہ پٹی پڑھا کے چلے گئے کہ شیطان پہلے فرشتہ تھا؟ اچھا چلے ایک لمحے کو مان لیں، کیونکہ ایک صاحب اس سے بحث میں اڑ گئے کہ جی نہیں وہ آپ کو نہیں پتا جی، میں نے کہا تو قرآن میں لکھا ہے بھائی، میں تو اپنی بات نہیں کر رہا نا، آج یہ 3 صورتیں کھول کے دیکھ لیجیے، اس میں دیکھ لیں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ پھر بھی نہیں مانے، میں نے کہا چلے میں مان لیتا ہوں ایک لمحے کے لیے آپ کی بات کہ وہ پہلے فرشتہ تھا۔ تو اگر آپ یہ عقیدہ مانتے ہیں تو مان لیں، پھر آپ کو ماننا پڑے گا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سے غلطی ہو گئی، کہ لوگ وہاں سے کیا کہہ رہے آپ، اللہ سے غلطی نہیں ہو سکتی، میں نے کہا آپ ہی تو کہہ رہے پہلے فرشتہ تھا۔ تو یہ کون سا فرشتہ تھا جس نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا؟ تو اللہ سے ایک فرشتہ غلط بن گیا تھا کیا، یا اس کی ٹیوننگ غلط ہو گئی تھی؟ تو یا تو اپنا عقیدہ بدل لیں کہ فرشتہ نہیں تھا، اور فرشتہ مانتے ہیں تو مان لیں کہ معاذ اللہ غلطی کر سکتا ہے، پھر بھی نہیں مانے۔ کیوں؟ وہ کسی دادی نانی نے کہا تھا، وہ فوت ہو چکی ہیں، اب وہ عقیدے سے کیسے رجوع کرے؟ یہ ہمارا حال ہے دین کا۔ یہ پہلا نقطہ جس سے میں چونکا تھا کہ ہمیں تو پٹیاں پڑھائی نہیں تھی، ہمیں تو یہ بتایا کہ تھا پہلے فرشتہ تھا، بلکہ فرشتوں کا سردار تھا، وہ اتنا نیک تھا وہ جن۔ دوسری پٹی پڑھائی گئی جو کہ ادب میں موجود ہے، عورت ذات جنت سے نکلوایا ہے، حوا نے جنت سے نکلوایا ہے، کون ہوا؟ میری ماں۔ جب قرآن کا ترجمہ پڑھا تو پتہ چلا کہ وہاں صیغے استعمال ہوتے ہیں، یو می دے ہم اس وی، یہ صیغے ہیں نا انگلش کے، وہ تو ہمیں معلوم ہے،
عربی کے پتہ ہی نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے ان دونوں کے لیے کہ جب وہ جنت میں گئے، اور جنت میں اس لیے بھیجے گئے تھے کہ دنیا کا پہلا انسان اب زمین میں جانے والا ہے، اللہ ٹیسٹ کرنا چاہ رہا تھا اور شاید ان کو بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو شیطان تمہیں کیسے بہکا سکتا ہے. تمہارا دشمن تو بن گیا وہ تمہیں سجدہ نہ کر کے، اب تمہیں بہکائے گا کیسے؟ تو کہاں رکھا؟ سب سے پاک جگہ پہ، جنت میں. اور شیطان کو اجازت دی کہ وہ جا سکتا ہے. شیطان کو، یعنی شیطان جب جنت جیسی جگہ جا سکتا ہے تو کیسا مدینہ منورہ اور کیسا مکہ معظمہ وہاں نہیں آ سکتا؟ کیا حرم کے اندر نہیں آ سکتا؟ کیا خانہ کعبہ کے اندر نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے نا، جو جنت میں جا سکتا ہے، اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے. تو وہ وہاں گیا اور حضرت آدم کے پاس گیا اور جا کے وقاسما ہما، یہ ہما کا لفظ جو ہے نا یہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہو ایک کے لیے، ہما دو کے لیے، ہم بہت ساروں کے لیے. قرآن نے صیغہ استعمال کیا وقاسما ہما، ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں. دونوں کون؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام. اور فَأَزَلَّهُمَا، دونوں کو بہکایا. اور پھر قرآن کہہ رہا ہے وَعَصَىٰ آدَمَ رَبُّهُ، حضرت آدم نے رب کی نافرمانی کی. حوا کا تو ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں، پورے حوا کا لفظ ہی نہیں ہے. کیا آپ کو بڑی حیرت ہوگی، زوجہ کا، صاحبہ کا ذکر ہے، حوا کا تو نام ہی نہیں ہے. اس نے دونوں کے سامنے قسمیں کھائی تھیں اور دونوں کو بہکایا تھا. تو یہ کہاں سے اردو ادب میں آ گیا کہ عورت نے بہکایا تھا؟ تو مجھے ذرا ہوا کہ بھی اگر آیا ہے تو کوئی تو وجہ ہوگی نا، ایسے تو نہیں آ سکتا نا. تو معلوم کرنے کی، اس وقت گوگل تھا نہیں، معلوم کرنے کی کوشش کی کہانی کہاں سے آئی. اور کہانی پوری یہ ہے، جو پوری کہانی میں سنائی گئی تھی اردو ادب میں، کہ چونکہ عورت نے بہکایا تھا تو اللہ نے سزا کے طور پہ عورت کو زچگی میں تکلیف دی تاکہ وہ تکلیف سے بچہ جنے. کیوں؟ اس کو سزا دے رہا ہے اللہ کہ تم نے بہکایا تھا. بہکایا تو ہوا نے تھا، میری ماں، میری بہن، میری بیوی کا کیا قصور ہے؟ سوال آتا نا ذہن میں. اور پھر یہ کہ جناب وہ سانپ بن کے داخل ہوا تھا شیطان، تو مرد اس کو ایڑی سے کچلے گا مارنے کے لیے. میں نے کہا یہ کہانی تو میں نے کہیں نہیں سنی. وہ اتفاق سے بائبل پڑھی تھی گھر میں، پتہ نہیں کہاں سے آئی، تو میں نے کہا کہیں تو لکھی ہوگی نا. تو پتا چلا کہ بائبل جو کا پہلا جو چیپٹر ہے جینیسس، پیدائش اردو میں تو کہتے ہیں، اس کا پورا صفحہ نقل کر کے دیکھا تو وہی کہانی لکھی تھی جو اردو میں پڑھائی گئی ہے کہ وہ سانپ بن کے گیا. مور جو تھا وہ جنت کا داروغہ تھا، چونکہ مور نے جانے دیا تو اللہ نے سزا کے طور پر اس کے پنجے خراب کر دیے، اس کا جسم اچھا رکھا. اور شیطان کو چونکہ سانپ نے اجازت دی تھی کہ میرے جسم کے ذریعے جاؤ، تو اللہ کو رینگنے والا بنا دیا کہ زمین پہ خاک چاٹے گا. یہ جینیسس میں واقعہ لکھا ہوا ہے. اور وہ حضرت حوا کے پاس گیا، ان کو بہکایا، انہوں نے آدم کو بہکایا. وارے مسلمان، کلمہ نبی کا اور اللہ کا اور کہانیاں بائبل سے. تو ہمیں چونکا کہ ہمیں تو کہانیاں الٹی سنائی گئی ہیں. یہ شاید آپ کو باتیں نہیں پہلی بار سنیں گے، آپ نے بھی ہے نہیں سنیں گی آج تک کی. یہ سب قرآن میں. میں نہ حدیث کی بات کر رہا ہوں، نہ کسی کتاب کی بات کر رہا ہوں، نہ کسی مولوی کی بات کر رہا ہوں. تو ہم کیا پڑھتے رہتے ہیں عرصے قرآن میں؟ بس وہی عربی میں رٹا رٹایا، مولوی کو بلایا، نازلہ ختم کرایا، اس کا بعد مولوی گیا اور قرآن بھی گیا. اور رمضان آیا تو اب جب رمضان آئیں گے ماشاءاللہ آپ دیکھیں کیا قرآن پڑھے جائیں گے ہمارے ملکوں کے اندر. یہاں تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو پڑھ رہا ہے اس کو پتا تو ہے کیا پڑھ رہا ہے. ہم نے کتنی دفعہ پڑھا ہوا کانا من الجن نے، وہ فرشتہ شیطانوں میں سے تھا، وہ جنوں میں سے تھا. وہ پڑھ کے کہہ رہے کہ وہ فرشتہ تھا، اور پڑھ کے کہہ رہے میری ماں نے بہکایا تھا. یہ ہمارا حال ہے دین کے ساتھ. جب چونکے، یہ وہی چھوٹی عمر کی بات ہے، تو کہا یہ تو مجھے تو پتا چل گیا، باقی کو پتا ہے یا نہیں ہے. مولوی کے پاس جاؤ تو وہ تو بات سننے کو تیار نہیں کہ پہلے تم 7 سال کا 9 سال کا درس نظامی کر کے آؤ گے تو بولنے کے قابل ہوگے، ورنہ مت بولو. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے سامنے نہیں بولتے، گھر والوں کے سامنے بولنا شروع کر دیا. وہاں سے ابتدا بھی بولنے کی. یہ پوری چیزیں بتانے کا مطلب تھا کہ آپ لوگ یہاں مت بیٹھے رہیں. اب یہ باتیں آج آپ کو معلوم ہو گئی ہے نا، یہ آپ کو آگے پہنچانی پڑیں گی. ورنہ آپ ذمہ دار ہوں گے کہ آپ کو ایک صحیح بات ہو. مجھ سے میری بات پہ یقین نہ کریں، سورہ تحریم کھولیں، سورہ قحف کھولیں، اس کو پڑھیں، اس پہ جا کے دیکھیں کیا لکھا ہے. اور جب معلوم ہو جائے تو سورہ عصر یاد کیجیے گا. والعصر، اللہ قسم کھا رہا ہے
قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہیں. خسارے کا مطلب تمام انسان جہنم میں جائیں گے، الا سوائے ان کے جو 4 کام ایک ساتھ کریں گے. یہ ملٹیپل چوائس کوشچن نہیں ہے اے بی سی ڈی میں ڈی لگا دیا کہ سی لگا دیا. یہ کون بڑے کروڑپتی نہیں ہے کہ ڈی کو لاک کر دے کہ سی کو لاک کر دیں. 4 کام کریں گے ایک ساتھ تو بخشش ہے، ورنہ سورہ عصر جس کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر قرآن میں صرف سورہ عصر نازل ہوتی، صرف سورہ عصر، ہماری ہدایت کے لیے کافی تھی. کیا 4 کام ہیں؟ الا الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائیں گے. کون سا ایمان؟ حقیقی ایمان. ایک ہوتا ہے بس سن کے ایمان لے کر آ گئے، جیسے ہمارا عموماً اللہ پر ایمان ہے. کیوں؟ ماں باپ مسلمان پیدا ہوئے تھے، میں بھی مسلمان ہوں، وہ مسلمان میں مسلمان، اللہ پر ایمان. یقین کتنا وہ ہم سب جانتے ہیں. رسول کو دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان بہت ہے ہمارا ان کے اوپر. تو الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے. اب جب ایمان نیک ہوگا، صحیح ہوگا، تو اس کا اثر تو نظر آنا چاہیے نا. وہ اثر کیا ہوگا؟ وہ عامل الصالحات. اگر ایمان صحیح ہوگا تو اعمال صالح ہی ہوں گے، اور ایمان میں کمزوری ہوگی تو پھر اعمال میں بھی کمزوری ہوگی. تو جس کے اعمال آپ کو کمزور نظر آئے، سمجھ لیں کہ اندر کچھ کالا ہے. ہم پھل خریدنے جاتے ہیں نا، اندر کا حال تو اللہ جانتا ہے نا. ہم پھل کیا دیکھ کے لیتے کہ اس کے چھلکے پہ کوئی داغ تو نہیں ہے، کوئی پلپلا تو نہیں ہو رہا. خربوزہ سونکھ کے دیکھتے ہیں بدبو تو نہیں آ رہی، یہی کرتے نا، کاٹتے تو نہیں ہے نا. اگر اوپر سے صحیح ہو تو امید ہوتی ہے اندر سے صحیح ہوگا. لیکن جس سیب پہ آپ کو داغ نظر آ رہا ہو، کیلے پہ داغ نظر آ رہا ہو، وہ خریدیں گے آپ کبھی؟ اگر اوپر خراب ہے تو اندر تو خراب ہو گئی نا. یہ ہمارے اعمال صالح چھلکے کی طرح ہیں. اگر ہمارے چھلکے صحیح ہیں تو اندر ایمان صحیح ہے، اور اگر ہمارے اعمال صالحہ ہی غلط نکل رہے ہیں تو اندر خرابی ہے کوئی. تو یہ دوسرا کام. تیسرا کام وتواصوا بالحق. اب جو دین ہم نے سیکھا، جس پر عمل کیا، اس کو لے کے جا کے خانقاہ میں نہیں بیٹھ جانا ہے، یا کسی کھپکے میں جا کے نہیں بیٹھ جانا غار کے اندر اور لگے ہوئے یاد اللہ ہو رہی ہے. نہیں، وتواصوا بالحق. اب آپ نے دوسروں تک کی حق پہنچانا ہے. کیا قرآن میں لکھا ہے کہ علماء پہنچائیں گے؟ کہیں لکھا ہے؟ یا کوئی مفتی پہنچائیں گے؟ نہیں. حضور نے اس کی تشریح کر دی، بلغوا انی ولو آیتن. پہنچاؤ میری طرف سے چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. جو حق آپ کو معلوم ہو گیا، آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں پر، جس کے کیا مکلف ہیں، اگر آپ کی شادیاں ہو چکی ہیں تو آپ کی بیوی اور آپ کے بچے، آپ ان کے ذمہ دار ہیں، اور اللہ آپ سے ان کے متعلق پوچھے گا. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، کلکم راعین. تم میں سے ہر شخص ایک چرواہا ہے، ایک شیپرڈ ہے. وہ کلکم مسئولۃ عن رعیتہ. اور تم میں سے ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک وہ بڑی خطرناک حدیث. ہم اپنی ماؤں بہنوں پر انگلیاں تو بہت اٹھاتے ہیں. حضور کی حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ ایک عورت کی وجہ سے 4 مرد جہنم میں جائیں گے. 4 مرد. اس کا باپ. اگر عورت دین پر نہیں چلی، دین پر عمل نہیں کیا، اس کے باپ کو پکڑ ہوگی تم نے سکھایا کیوں نہیں. تمہاری بیٹی بے پردہ ہوتی رہی، تم کو فکر نہیں. وہ دنیا کے وہ کام کر رہی تھی جو حرام اور ممنوع تھے، تمہیں فکر نہیں، تو باپ پکڑا جائے گا. دوسرے نمبر پہ بھائی، جو کہ بہنوں کا محافظ ہوتا ہے، کہ تم نے اس کی تربیت کی، تم نے اس کو سمجھایا نہیں، تم پکڑے جاؤ گے. تیسرا اس کا شوہر، کہ تم بیوی بنا کے لائے تھے تو بجائے دین سکھانے کے، اس کو پردہ کرانے کے، تم شادی والے دن گھونگھٹ اٹھا کے غیر مردوں کو دکھا رہے تھے، منہ دکھائی کے نام پر. ہوتا ہی ہوتا ہمارے منہ دکھائی. بیگم کا چہرہ کھول کے دیکھا، دوست دیکھ کے پیسے دے کے جاتا ہے. کیا ایماندار مسلمان ہیں ہم لوگ. کتنے غیور لوگ ہیں کہ شادی والے دن ہی دوستوں کو دکھاتے پھرتے ہیں یہ میری بیوی ہے. تو شوہر پکڑا جائے گا. پھر بیٹا، کہ تمہاری ماں تمہاری کفالت میں تھی، تمہاری ذمہ داری تھی، تم نے دین سکھایا. تو عورت تو بچ کے لے کے جائے گی، پتلی گلی سے ہماری بہنیں خوش ہو جائیں گی سن کے، وہ تو پتلی گلی سے جنت میں چلی جائیں گی. میرا اور آپ کا کیا ہوگا؟ کیا جواب دیں گے ہم؟
क्यों नहीं सिखाया अपनी बीवी को, अपनी माँ को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को? तो वतवासौ बिल हक। और जब ये काम करेंगे तो लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। जो अक्लमंद होंगे, जो दीन वाले होंगे, वो तो आपकी तारीफ करेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन अक्सरियत इंक्लूडिंग आपके घर वाले आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो बड़े मौलवी बने फिर रहे, बहुत नेक हो गया, कल तक तो ये करते थे, परसों तक तो ये करते थे। ताने देंगे लोग आपको, लोग आपसे कटना शुरू हो जाएंगे। तो मुल्ला लोग छोड़ो यार, तकरीब में बुलाएंगे तो ये तो म्यूजिक मना कर देंगे, नाच गाना मना कर देंगे, तो मेहंदी कैसे होगी? नाच गाने के बगैर मेहंदी का तस्वुर का है? तो लोग कटेंगे ना, तकलीफ होगी। वतवासौ बिस्सब्र, फिर सब्र भी करना है। लेकिन चारों काम एक साथ, इस बुनियाद पर हम उठे थे। वरना मुझ में कोई खूबी नहीं कि मैं यहां बैठा हूं, आपका इल्म शायद मुझसे ज्यादा हो। जब उस फिक्र में पढ़े तो सिखाना शुरू करा। लेकिन सिखाने के लिए पहला काम क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। ये सीखेंगे तो सिखाएंगे ना। लेकिन एक नियत रखी थी कि अल्लाह हक सीखने की तौफीक दे और हक सिखाने की तौफीक दे। और कोई आयत पढ़ के मैं अपना मतलब ना निकालूं। मैं आलिम नहीं हूं, पढ़ना हमने आलिम से ही है, पढ़ना हमने किताबों से ही है, हदीस की किताबों से, कुरान की तफासीर से, और वो उलमा जो इन दो हवाले के साथ बात करे। याद रखें, अगर कोई आलिम कितना ही बड़ा हो, अगर आपको कुरान और हदीस का हवाला ना दे, उसको छोड़ दे, वो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके उसको माने और बिगड़ जाए। उसकी दाढ़ियां, उसके अमाम में जुब्बे, उसकी अंगूठियां, मालाएं देख के मुतासिर ना हो। आप ये पूछे कि बताओ ये कहां लिखा है? हमें कुरान की आयत दिखाओ, हमें हदीस का नंबर बताओ, तब तुम्हारी बात मानेंगे। नहीं बताता है उसको रद्द कर दें। और आज का सबसे बड़ा फितना ये मोबाइल फोन है। लोग मुख्तलिफ कोटेशन उठा के लिख देते हैं, हजरत अली का कौल, हजरत अबू सिद्दीक का कौल, हदीस रसूल। हदीस रसूल क्या है? कहां लिखी है? बताएं तो। नए साल का चांद, कोई हदीस ही नहीं है, हमारी हदीसें चले जा रही है। शब बारात गुजर गई ना, हदीसें चली जा रही है। कोई मालूम करने की कोशिश नहीं करता शब बारात में हुआ क्या था। कुछ नहीं हुआ था। एक दफा हुजूर सिर्फ एक दफा कब्रिस्तान गए थे, बस। हमारे कब्रिस्तान का हाल देखे शब बारात को। आपके मुल्क को तो नहीं पता, हमारे मुल्क में पाकिस्तान में माशाअल्लाह ये कब्रिस्तानों के बाहर इस्तकबालिया कैंप लगते, बड़े बड़े शामियाने, और लिखा क्या होता है कि ज़ियारत कुबूर का हम आपको कोर्स करवाएंगे कि कैसे की जाती है। वहां पेड मौलवी रखे हुए, वो आपको लेके जाएंगे, दुआएं पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जाते हुए आप 500-600 रुपए हाथ में रख जाएंगे। और माशाल्लाह जहां आपको इबरत लेने जाना चाहिए था कब्रिस्तान में, उसके बाद छोले वाले, दही बड़े वाले, चाट वाले, चने वाले बैठे। एक मेले का समय, मरने का दिल चाहे कि अपनी शोशा के साथ जाके मरेंगे हम। ये हमारे दीन का हाल होके रहेंगे। वजह क्या है? हमने दीन को समझा ही नहीं कुरान और हदीस के जरिए। और यही हमारे हल्के की दावत है। हम सब जो जुड़े हुए अपने हल्के के साथ, हमारे हल्के का नाम देखिए क्या है, हल्का मुत्तफिकीन, एग्रीड अपॉन। अगर आप एग्री करते हैं कि जो बातें हम बयान कर रहे हैं कुरान और हदीस से, हम नहीं, कुरान हदीस से, अगर आपको समझ में आती है, दिल मानता है, हम ऐसा जुड़िए और इस काम को सीखिए और सिखाइए। मखदूम तो अभी खैर नया हमारे हल्के में आया, मुझे 23 साल हो गए माशाअल्लाह इस हल्के से जुड़े हुए। अल्लाह का बड़ा करम, मुझ पर बड़ा एहसान है कि पहले ही साल महमूद साहब से जुड़ गया। बात दिल को लगी क्योंकि दिमाग तो वही था, पाकिस्तान से बना हुआ था। हालांकि महमूद साहब से मेरा कोई मुल्की ताल्लुक तो नहीं है ना, हाँ हमारा दीनी ताल्लुक है जो भाइयों से बढ़कर है, भाइयों से बढ़कर। जब बात समझ में आ गई तो आगे सामने बैठने वालों में थे। शायद महमूद साहब ने आपसे भी जिक्र किया हो गया, उस बात में छोड़ते नहीं है किसी को कि कब तक सुनने वाले बनेंगे, कब तक सुन्नी रहेंगे। सुन्नी कौन होता है? जो सुन सुन के इस्लाम सीखता है फिर सुन होकर रह जाता है। फिर कोई ठोकर मारे, कुछ भी मारे तो सुन भी पड़ा हुआ है वो। तो उनके जो प्यार भरे ताने समझ में आए तो उठ के सामने आए फिर, और आज आपके सामने बैठे। ये सब बताने का मकसद ये था, ये काम आपने भी करना है। जब मुझ जैसा नाकारा शख्स कर सकता है, हाँ थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, महफिल में बैठना पड़ेगा, उस्तादों से सीखना पड़ेगा, और अपने दिमाग से कोई बात नहीं करनी, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं हूं कि कुरान की तशरीह खुद कर सकूं, हदीस की तशरीह खुद कर सकूं। तो कुरान के जो ऑथेंटिक हमारी तफासीर एक्सप्लेनेशन है वो उठाते हैं और सबकी पढ़ते हैं,
کوئی تخصیص نہیں ہے. میں نے شیعوں کی کتابیں پڑھی ہیں, جب پڑھنا شروع کرا مزہ آیا تو اور پھر میں نے شیعوں کی کتابیں پڑھی, آپ خانیوں بھی پڑھی, تاکہ معلوم تو ہو کہ حق کہاں ہے, اور حق ہر جگہ بھی ہے, آپ تلاش کریں. حدیث کی وہ کتابیں پڑھی علماء کے ساتھ, مطلب علماء سے مراد ہے ان کی تشریح, خود حدیث نہیں پڑھی, کہ جو اوتھینٹک کتاب ہے, صحیح بخاری, صحیح مسلم, صحیح ستہ جمالی, تو آج اس قابل ہے کہ آپ کے سامنے بول سکتے ہیں. تو یہ کام ہم سب نے انشاءاللہ کرنا ہے, اس کی ہمت کریں, اپنی پڑھائی شروع کریں جتنا وقت میں. رمضان قریب آنے والا ہے, آج ہمارا موضوع رمضان کی رمضانیات پر ہی تھا کہ رمضان آنے والا ہے. اللہ نے ایک بڑا پیارا مہینہ ہمارے لیے مخصوص کر دیا ہے. اس کا اصل مقصد تو کچھ اور تھا, لیکن برا ہمارے کچھ دانشوروں کا. ایک بہت پرانی بات ہے کہ ایک صاحب آئے ہمارے کسی پروگرام میں, انہوں نے 45 منٹس کی تقریر کی کہ جناب نماز کے ہیلتھ کے فوائد کیا ہیں, کھڑے ہونے میں ہیلتھ کا کیا ہوتا ہے, رکوع میں آتے تو ہیلتھ کو کیا ملتا ہے, جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں تو ہیلتھ کو کیا ہوتا ہے, اور جب آپ بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, یہ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. 45 منٹس کا لیکچر, اور سب جو ہے نا بالکل امپریسڈ, مروب ہو کے بیٹھے تھے. بولے واہ واہ صاحب کیا باتیں بتائی. وہ جب چلے گئے تو میں نے پلٹ کے اپنے حلقے والے نے پوچھا, یہ آپ کہنے سے پہلے کی بات ہے, میں نے کہا ایمانداری سے بتائیے گا, اب آپ اگلی نماز پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا. اب بتائیے کہ اگر آپ کو میں ہیلتھ کے فوائد بتاؤں تو آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا کہ نماز پڑھتے رہے. وہ کھڑے ہونے کا یہ فائدہ بتایا تھا, کھڑا ہوں تو میرا بلڈ پریشر صحیح ہو جائے گا, سجدے میں جاؤں گا تو میری جو الیکٹرانک جو ویوز ہے نا ساری زمینیں مل جائیں گی نا, میں نیوٹرل ہو جاؤں گا میں, اور جب میں سجدے میں قومے میں بیٹھوں گا تو میرا جو ہمارا لمفیٹک سسٹم ہوتا ہے, اگر آپ میں سے کوئی میڈیکل ٹرم جانتا ہو, ہمارے بلڈ سسٹم کے ساتھ ایک لمفیٹک سسٹم چلتا ہے جو جسم کے پانی کو جو ادھر بھاگ جاتا ہے نا اس کو پکڑ کے دوبارہ خون میں ڈال دیتا ہے, یہ لمفیٹک سسٹم ہے. تو جب آپ قومے اس میں بیٹھتے ہیں نا جیسے کس طرح میں, تو آپ کے پیر دبتے ہیں اور وہاں سے سارا پانی وینز میں جاتا ہے, پھر آپ کے دل میں چلا جاتا ہے, وہاں سے پھر دوبارہ نکل جاتا ہے. تو میں نے پوری نماز میں تو اپنی باڈی کے مطابق سوچتا رہوں گا. رہی قرآن کی آیت اقیم الصلاۃ للذکری, کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے, وہ تو گئی, اب تو میڈیکل حاضر ہے. تو کیا وہ نماز ہو جائے گی میری؟ ٹیکنیکلی تو ہو جائے گی, لیکن دماغ کہاں تھا؟ ہیلتھ کے فوائد کے اوپر. اب رمضان کے فوائد آ گئے, وہ جی ٹاکسن نکال دیتا ہے آپ کو, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہوتی ہے تو آپ کے جسم سے فلاں نکل جاتا ہے, آپ کا کولیسٹرول لیول صحیح ہو جاتا ہے, بلڈ پہ. رمضان اس کے لیے نازل ہوا تھا کیا؟ قرآن تو کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں, لعلکم تتقون, تم پہ روزے فرض کیے گئے تھے تم میں تقوی پیدا ہو جائے. تقوی کا ہیلتھ سے کیا تعلق ہے؟ کہ کمزور شخص میں تقوی نہیں ہو سکتا؟ سارا تقوی ہیلدی لوگوں میں ہوگا کیا پہلوانوں میں ہوگا؟ یہ سب سے بڑا نقصان ہے سوشل میڈیا کا. تو براہ مہربانی آج سے دین میں فوائد پڑھنا چھوڑ دیں. ہمارا دن صرف ایک فائدے کے لیے آیا کہ میں جنت چلا جاؤں, وہاں جا کے میرا کولیسٹرول بھی صحیح ہو جائے گا, وہاں کوئی فارمیسی کی دکان بھی نہیں ہوگی, خوب پیٹ بھر کے مرغن کھانے کھائیے گا, ڈکا دیجیے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. راشد میں سلمان بڑی شرعی دعائیں مانگتے ہیں, خوب پیٹ بھر کے جو ہے نا باربیکیو ٹو نائٹ پہ جا کے مرغن کھانے, تیل کی چیزیں, تلی ہوئی چیزیں, اچار, اور بعد میں دل سے دعا کرتے ہیں اللہ میرا وزن کم کر دے. یہ ہمارا حال ہے مسلمانوں کا, اعمال ادھر کے, دعا ادھر کی. یہ ہے نا ہمارا حال. اب رمضان آنے والا ہے تو پہلی فکر کس بات کی؟ گھر والے کو شاپنگ کر کے نہیں آتا تھا, وہ تیل شیل, پکوڑے سموسے, بھجیا وجیا, پاستا بچوں کے لیے. یہ تیاری ہو رہی ہے ہماری رمضان کی. اور خواتین کو دہشت آ رہی ہے, وہ تو سوتے رہیں گے پڑے ہوئے, مجھے صبح سحری کے لیے اٹھنا پڑے گا, مجھے افطاری بنانی پڑے گی, اور صاحب خراٹے دے رہے ہوں گے پھر رمضان کا روزہ لگ رہا ہے مجھے. ہمیں تو کچن گیا اپنی بیگم کے ساتھ کبھی شام کو سحری افطاری بنانے کے لیے, جا کے دیکھے گا ذرا. اگر نہیں گئے تو کتنے شرم کی بات ہے کہ اپنی بیگم نے کہاں لگا دیا. کہ اس کو تقوی کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں, وہ تو بخشائی جنت میں جائے گی نا. وہ کیا کرے رمضان میں؟ سارا دن تو کھانے پکانے میں لگی رہتی ہے. خود کا روزہ ہے, صبح شوہر کو ٹھسایا, دوپہر کو بچوں کو ٹھسایا, شام کو پھر شوہر کو ٹھسا رہی بیچاری. کتنے مطلبی مسلمان ہیں ہم لوگ. قرآن میں تو رمضان کا یہ مقصد بیان ہی نہیں کیا گیا. اصل مقصد تقوی. دیکھیں ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے, مقصد کے بغیر کوئی کام کرتے نہیں ہیں. آپ نے دیکھ اپنے بچوں کو بھی اسکول چینج کیا ہے, کوئی اسکول یہاں سے دوسرے اسکول لے گئے, کیا ہوگا نا بھائی, یہ ہوگا ایک انڈین سے دوسرے انڈین میں لے گئے ہوں گے, ایک پاکستانی دوسرے چینج کرتے نہیں کرتے اسکول ہم. اور اللہ نے تھوڑا پیسہ دیا تو پھر ہم ذرا فورن اسکول میں جاتے ہیں, جو انگلش میڈیم اسکول چینج کیوں کرتے ہیں اسکول ہم.
جس مقصد کے لیے بچے کو اسکول میں جمع کرایا تھا، اگر وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے تو میں کاہے کے پیسے دوں؟ کتنے سارے لوگوں نے پینڈیمک میں بچوں کو اسکول سے نکلوا لیا تھا. وہ ٹیچر، میں خود ٹیچر ہوں، کہ بیوقوف بنا رہے، کیمرے کے سامنے بٹھا دیا ہے، پڑھا جا رہے پٹیاں ان کو، اور بچے پڑھے، فیس پوری دے رہا ہوں. یہی ہو رہا تھا نا. لیپ ٹاپ بھی خریدنا پڑا، اگر کیمرہ تو کیمرہ لگانا پڑا، اسپیکر لگانے پڑے، بچوں کی ٹیبل نکلوا لے اسکول سے. بھائی چھوڑو، جب پینڈیمک ختم ہوگا بچوں کو داخل کرا دیں گے دوبارہ. یا چھوٹے اسکول میں لے کر آ گئے، بھائی وہ لیپ ٹاپ پہ تو وہ بھی پڑھا رہے، لیپ ٹاپ پہ یہ بھی پڑھا رہے، تو وہ چھوٹے اسکول میں کیوں نہ پڑھا لوں؟ تو جب مقصد حاصل نہیں ہوتا ہم چیزیں بدل دیتے ہیں نا. ٹیوشن کے ٹیچر بدلتے نہیں بدلتے. میں بھی ٹیچر ہوں، ہمیں پتا ہے ٹیوشن میں کیا ہوتا ہے. ایک ٹیوٹر لگوایا، اچھا نتیجہ نہیں آیا، دوسرا لے کر آؤ. تو جب مقصد حاصل نہ ہو رہا ہو تو ہم چیزیں بدلتے کہ نہیں بدلتے؟ تو اتنے سال سے روزے رکھ رہا ہوں، اور اگر مقصد حاصل نہیں ہوا تو ٹائم ضائع کیا نا میں. تو تقویٰ اگر حاصل نہیں ہوتا رمضان کے بعد تو بات تو یہ کہ تقوی کے معنی کیا ہیں. دیکھیں ہر چیز کا مقصد ہے نا. اللہ تعالیٰ نے یہ تقویٰ لفظ جو ہے قرآن میں 234 ٹائمز آیا یہ ورڈ تقویٰ، 234 ٹائم. اتنا امپورٹنٹ ورڈ ہے، اور پورے دین کا نچوڑ انسان میں تقویٰ پیدا کرنا. نماز کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ کہ ہم فحش کام سے بچیں، منکرات سے بچیں. روزے کے زکوٰۃ کے لیے کہ ہمارا مال پاک ہو جائے. حج کے ہمیں نفس کی قربانی دینا آ جائے، کہ حج کے لیے ہم جاتے تو کتنی تکالیف اٹھانی پڑتی ہے، پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، گھر والوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو رمضان کا جو مقصد تھا اصل میں وہ تقویٰ تھا. اور دیکھیں تقویٰ ضروری کیوں ہے. یہ تقویٰ جو ہے ہم معنی بعد میں سمجھیں گے ضروری کیوں ہے. یہ قرآن کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم میں دعا مانگتے ہیں اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. تو اللہ نے اس کا جواب پورا قرآن اتارا ہے. یہ قرآن جو ہے پورا، باقی 113 صورتیں، یہ سورہ فاتحہ کی اہدنا الصراط المستقیم کا جواب ہے. دعا بھی اللہ نے سکھائی، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. کیا یہ لو 113 صورتیں، 114 صورتیں ہیں نا، 113 صورتیں اتاری ہے سورہ فاتحہ کے جواب میں دعا سکھا کر. سورہ بقرہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے. کس کے لیے؟ کیا لفظ ہے دوسرا ہدا کے بعد؟ ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. تو میرے ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہوا تھا کہ ہدایت کے لیے مجھے متقی بننا پڑے گا. تو متقی کا مطلب نیک ہوتا ہے. ہمیں جو ترجمہ بتایا کہ نیک نا، تو صرف نیک لوگوں کو ہدایت ملے گی اس کا مطلب ہے. تو جو متقی نہیں ہے اس کو ہدایت نہیں ملے گی قرآن سے. یہی ہوا نا کہ جو متقی نہیں ہے اس کے لیے ہدایت نہیں ہے. تو ہم کافر کو تو متقی سمجھتے نہیں ہیں، تو اس کے لیے ہدایت نہیں ہے. یہ معنی ہوئے نا، کافر تو متقی نہیں ہے نا، ہندو تو متقی نہیں ہے، بدھسٹ تو اس کے لیے ہدایت ہی نہیں ہے. تو قرآن سے مسلمانوں کے لیے اترا ہے کیوں؟ یہ ہم نے متقین کے معنی نہیں سمجھے. جو پہلی شرط ہدایت کی وہ تقویٰ ہے. تقویٰ کا مطلب ہے گاڈ فیئرنگ، اللہ سے ڈرنا. لیکن وہ ڈرنا نہیں خوف والا، اللہ سے اتنی شدید محبت کرنا کہ اس کی ہلکی سی بھی ناراضگی کا خوف ہو. جیسے بچے ہم سے محبت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، ان سے اتنی شدید محبت کرتے ہیں بچپن میں خاص طور پہ، ہم ان کی ناراضگی سے ڈرتے تھے کہ ناراض نہ ہو جائیں. اور ماں کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہوتا تھا نا، بچوں سے بات بند کر دے. وہ باپ کے جوتے زیادہ سخت ہوتا تھا، 100 جوتے مار لیں، لیکن اگر ماں بات کرنا بند کرتے دل پہ لگتی تھی جا کے کہ امی بات تو کر لیں نا، پیار تو کر لیں. ہے یا نہیں؟ شاید آپ کی بیویاں بہنیں آج کل گر استعمال بچوں سے بات بند کر دیں. سب سے بڑے حملہ بچے باپ کر سکتے ہیں نا، جو کہتے ہیں ٹارچر، سزا، ان سے بات کرنا بند کر دیں. کیوں؟ آپ سے محبت بہت کرتے ہیں بچے. تو اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا یہ ہے تقویٰ. اب وہ شخص چاہے ہندو ہو یا عیسائی ہو یا یہودی یا نصرانی کوئی بھی ہو، اگر وہ گاڈ فیئرنگ ہے، اللہ سے ڈر رہا ہے، اس کو ہدایت مل جائے گی قرآن سے. کبھی لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، کچھ لوگ قرآن پڑھ کے اسلام قبول کرتے ہیں نا، یا پریچنگ سن کے، کیونکہ وہ ڈرنا چاہتے ہیں. انہیں بتایا کچھ اور کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، موسیٰ علیہ السلام کے متعلق، جس کے متعلق بھی، کرشنا وام وغیرہ جو بھی ہے، لیکن چونکہ اللہ سے ڈرنا چاہتے ہیں تو جب قرآن پڑھتے ہیں ہدایت مل جاتی. لیکن کتنے دکھ کی بات ہے کہ ایک گورا جس کی زبان عربی نہیں،
جو مسلمان نہیں تھا وہ تو ہدایت پر آ جاتا، اور ہم مسلمان جو جتنی پشتی مسلمان ہیں ہمیں فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. ماں پہ الزام لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، شیطان کو فرشتہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو ہمارا حال ہے. وہ بہتر نہیں کافر ہم سے. تو شاید ہم نے قرآن کی وہ شرط پوری نہیں کی کہ سب سے بڑی شرط جو قرآن کی ہدایت کے لیے کہ آپ کے اندر گاڈ فیئرنگ سینس موجود ہو، اللہ سے ڈرنے والے تو ہم ہوں. یہ ہے تقویٰ. ہر لمحے مجھے یہ فکر رہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس میں اللہ ناراض ہوگا کہ خوش ہوگا. جس دن یہ سینس پیدا ہونا شروع ہو جائے نا، الحمدللہ تقویٰ آنا شروع ہو گیا. وہ ایک دم نہیں آئے گا، 100% کبھی بھی نہیں ہوگا. 100% تو اللہ ہی. تبھی قرآن نے کہا اتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنی تم میں ہمت ہو. ہمت کیسے معلوم ہوگی؟ جب کریں گے تو معلوم ہوگی نا. دوسرے کھڑے کھڑے تو معلوم نہیں ہوگی نا. تو اپنی طور پہ مکمل طور پہ کوشش کرتا رہے بندہ کہ اللہ کو ناراض نہ کروں. پھر بھی غلطیاں ہوں گی، گناہ بھی ہوں گے، خطائیں بھی ہوں گی. تبھی تو اللہ نے نام رحمان الرحیم رکھا ہے کہ تم کوشش کرو، باقی میرا کام ہے. لیکن میں کوشش ہی نہ کروں، ہمت ہی نہ کروں، تو اللہ کو کیا پڑی کہ میری فیملی فکر کرے. وہ اللہ کو صرف ان کی فکر ہے جن کو اللہ کی فکر ہے، جو اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں، اللہ کا خیال کرتے ہیں، اس کی ناراضگی کا خیال کرتے ہیں. ان کے لیے اللہ رحمان اور رحیم ہے، غفور اور ودود ہے کہ ان کے حق میں فیصلے بہتر کرے گا. تو دیکھیں تقوی کی ضرورت آپ کو ہدایت کے لیے. اگر ہدایت چاہیے تقوی ہونا چاہیے. اگر ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، کس لیے پیدا کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم صرف ایک کام کے لیے پیدا کیے گئے، اللہ کی عبادت. اچھا، عبادت کا مطلب وہ نہیں کہ سارے وہ نماز پڑھتا رہا ہوں، روزہ رکھتا رہا ہوں، زکات دیتا رہا ہوں، حج کرتا رہا ہوں. ہم نے عبادت کے معنی بھی غلط سمجھے، وہ بھی اپنے طور پہ سمجھیں، لوگوں سے سن کے سمجھیں. عبادت کے معنی میرا ہر وہ قدم جو میں اٹھاؤں، ہر لفظ جو میں بولوں، ہر ہاتھ جس کام کے لیے اٹھاؤں وہ اللہ کی ہدایت کے مطابق ہو. یہ عبادت ہے. میں اکثر بچوں کو مثال دیتا ہوں، میں چونکہ ٹیچر ہوں، کہ آپ سوچیں کیا ٹوائلٹ جانا عبادت ہو سکتا ہے کیا؟ میں اگر ٹوائلٹ استعمال کرنے جاتا ہوں یہ عبادت ہو سکتا ہے؟ تو گندا کام ہے نا. اگر میں ٹوائلٹ جاتا ہوں، دعا پڑھتا ہوں، الٹا پاؤں پہلے رکھتا ہوں، قبلہ رخ نہیں بیٹھتا، استنجا کرتا ہوں، سیدھا پاؤں باہر نکالتا ہوں، دعا پڑھتا ہوں، یہ میرا پورا عمل عبادت ہے. کیونکہ میں نے ہر موقع پہ اللہ کو یاد رکھا، گندا کام کرتے ہوئے اللہ کو یاد رکھا، اس کے طریقے کے مطابق کیا، عبادت ہے. میں کما رہا ہوں اس لیے کہ میں بیوی بچوں کا خیال کروں، ماں باپ کا خیال کروں، اور دینی مطابق کما رہا ہوں اور حلال کھلا رہا ہوں. میری ہر آمدنی کا ایک ایک لمحہ عبادت ہے. میں رات کو سونے لیٹتا ہوں، سیدھا ہاتھ نیچے رکھتا ہوں، قبلے کی طرف منہ کرتا ہوں، دعا پڑھ کے سوتا ہوں، اٹھتا ہوں تو دعا پڑھتا ہوں. میری پوری رات عبادت میں گزری ہے. ہم نے سمجھا کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، حج کر کے زکات دے دی، عبادت کر دی، ختم، اس کا آزاد ہو گیا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ جب سے تمہیں شعور آئے اور جب تک تمہاری آخری سانس نہ آئے تم کوشش کرو میرے کام، میرے طریقے کے مطابق دین پہ عمل کرو. عبادت پوری زندگی تمہاری. تبھی تو کہا کہ جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے اور اس کے بیچ سوتا رہے، یعنی عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا اور فجر پہ اٹھ کے نماز پڑھ لی، اس کو پوری رات جاگنے کا اور عبادت کا ثواب ملے. پوری رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب، اس کا سونا عبادت ہو جائے گا. یہ مقصد ہے آیت کا جو علماء کرام سمجھاتے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور عبادت کا مقصد کیا ہے؟ عبادت اللہ کیوں چاہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی اور جو تمہارا تم سے پہلے گزرے وہ لوگوں کا خالق ہے، تمہارے بچنے کی، قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ رب کی تم بندگی کرو. تو عبادت کا مقصد بھی تقوی، قربانی کا مقصد بھی تقوی. اللہ فرماتا ہے نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے. بہت پرانی بات ہے. ہمارے ٹی وی پہ دکھا رہے تھے کہ وہ قربانی کے جانور خرید رہے تھے، تو لوگ جانور خریدیں گے، کتنے خریدا؟ 50 لاکھ کی جوڑی خریدی ہے، 10 لاکھ کا دمبا خریدا ہے، 20 لاکھ کا بکرا خریدا ہے. فخر سے بتاتے ہیں. اور داڑھی والے بھی ٹیکا لگا ہوا ماشاء اللہ. یہاں پرائز بتا رہے بکرے کی. ایک جوان لڑکے تھے، مجھے کلین شیپ تھا، بقول ہمارا جو کلین شیپ ہوتا ہے اس کا دین ہی کوئی نہیں ہوتا ہے نا، یہ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے.
اس جوان بچے سے پوچھا بیٹا کتنے کا خریدا؟ کیا تقوی بھرا جواب دیا تھا اس نے، جس کے لیے خریدا اس کو معلوم ہے۔ میں کتنے کا جانور خریدا؟ کہ رہا جس کے لیے خریدا ہے اس کو معلوم ہے، آپ کو کیوں بتاؤں؟ یہ ہے تقوی۔ اور ہماری ایسے بھی ماشاءاللہ ہے ہمارے ملک کے اندر کہ وہ جو جوڑی خریدتے ہیں بیلوں کی تو اس کو شامیانے میں رکھ کے ٹکٹ لگاتے ہیں، تو خلقت دیکھنے آتی ہے کہ جی 50 لاکھ روپے کی جوڑی بیل کی خریدی ہے، یہ تقوی ہے۔ اور بعض تو مہندی سے نام لکھوا لیتے ہیں، حاجی امداد اللہ کا بکرا، حاجی سلیم کا بکرا، اور پورے محلے میں گھماتے بچے کو معلوم تو کتنا بڑا دمبا قبول کیا میں نے۔ یہ قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو تو اس کا تقوی پہنچتا ہے۔ تو عبادت میں تقوی، ہدایت کے لیے تقوی، اللہ فرماتا ہے قربانی کا مقصد وہ بھی تقوی، حج کا مقصد وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بھی اللہ کے مقرر کردے شاعر کہتے ہیں جو چیز اللہ سے منسوب ہو جائے اس کی عزت کرنا، جیسے کہ خانہ کعبہ، ٹھیک ہے نا، وہ اللہ سے منسوب ہے، اس کی عزت کرنا۔ مینا جانا، مزدلفہ جانا، عرفات جانا، یہ اللہ کے مخصوص ایام میں اللہ کی نشانی ہے، ان کی عزت کرنا۔ تو جو ان کی عزت کرے گا یہ تو دلوں کا تقوی ہے۔ تو حج کا مقصد بھی تقوی، مسجد بنانے کا مقصد بھی اللہ فرماتا ہے جو مسجد روز اول سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، مسجد قباء جو بنی تھی پہلی مسجد، تقوی کی بنیاد۔ تو پورے رمضان کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے تقوی حاصل کرنا۔ اور دیکھیں اللہ نے کیا اعلیٰ انتظام کیا تقوی کو حاصل کرنے کے لیے، ایک ماحول بنا دیا۔ اتنا آسان ہی دین پہ چلنا بتا دوں میں آپ کو، جنت اللہ کی اتنی سستی نہیں ہے کہ وہ چند کام کرنے پہ مل جائے گی مجھے، جہاں مجھے عمر بھر رہنا ہے، کوئی تکلیف نہیں اٹھانی ہے، بڑھاپا نہیں دیکھنا ہے، بیماری نہیں دیکھنی ہے، گندگی نہیں دیکھنی ہے، گندی باتیں نہیں سننی ہے۔ سوچے کیا اعلیٰ جگہ ہوگی۔ اور حضور کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے چھوٹی جنت جو ایک چھوٹے درجے کے جنتی کو ملے گی، وہ جو زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ اس سے بڑی ہوگی۔ تو عین ممکن ہے، یہ میرا اپنا خیال ہے، جتنے بھی ہم نے ستارے دیکھے نا، اللہ ان سب کو رہنے والے کے قابل بنا دے گا، جو کروڑوں بلینز آف ہیں، اور ہر ایک کو ایک الگ سیارہ ملے گا رہنے کے لیے جو زمین سے بڑا ہوگا۔ آپ سوچے پوری زمین میرے پاس ہو، جو پہاڑ بھی ہیں، دریا بھی ہیں، صحرا بھی ہیں، برف باری بھی ہے، جھیلیں بھی ہیں، دنیا بھر کی چیزیں صرف میری، وہ چند کام کر کے تو نہیں ملے گی نا، پھر تو اس کے لیے محنت تو کرنی پڑے گی نا۔ ہم یہاں بھی تو محنت کرنے کے لیے آئے نا، یا کوئی فری میں تو کوئی نہیں کھلا رہا نا آپ لوگوں کو، اور ہر وہ تلوار لٹکی رہتی ہے کہ آپ نکالا کہ کب نکالا۔ تو اللہ کی جنت کے لیے کام تو کرنا پڑے گا، تو اللہ نے اس کے لیے ایک ماحول سا بنا دیا۔ وہ ماحول کیوں بنایا ہے؟ ہمارے جسم میں دو چیزیں موجود ہیں، ایک میرا جسم اور ایک میری روح۔ پہلے مٹی سے انسان کو بنایا تھا نا، پھر روح ڈالی گئی تھی۔ مٹی کہاں سے آئی تھی؟ زمین سے۔ مطلب کہ سالم کل فقار، کھنکنے والی مٹی سے بنایا ہے، اور بنائے گے انی جامع فیض خلیفہ، ہم زمین میں خلیفہ بنائیں گے، تو اس کا جسم بنایا مٹی سے۔ تو جسم کی جتنی ضروریات ہیں مٹی سے نکلتی ہیں۔ ہمارا کھانا کہاں سے نکلتا ہے؟ مٹی سے۔ جانور کہاں سے آتے ہیں؟ پودا کھا کے آتے ہیں۔ پودا کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے۔ پانی آسمان سے کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے۔ تو جسم کی تمام ضروریات وہیں سے لی جہاں سے اجزاء آئے تھے۔ تو زمین کا جسم، زمین سے خوراک، روح کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کے پاس سے۔ تو اس کی خوراک کہاں سے آئے گی؟ اللہ کے پاس سے۔ قرآن آئے، ہمارے بڑے اردو میں جملہ مشہور ہے کہ جو موسیقی جو روح کی غذا ہے، موسیقی روح کی غذا ہے۔ روح تو اللہ نے پیدا کی ہے، تو کیا میوزک اللہ پر بیٹھ کے میوزک سن رہا ہے کیا؟ یہ ہمارے اپنے قول ہے نا۔ تو قرآن روح کی غذا ہے۔ اب پورے سال کشمکش چلتی رہتی ہے، جسم چاہتا ہے میں کنٹرول کروں، روح چاہتی ہے میں کنٹرول کروں۔ عمر ہمارا جسم بھی بھاری رہتا ہے اس جنگ کے اندر، تو کھانا پینا خوب ہوتا ہے نا ماشاء اللہ ہمارا۔ تو اس سال کشمکش رہتی ہے کہ جسم بھاری، روح کمزور، کبھی کبھی روح بھاری ہو جاتی ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے پورا مہینہ ٹریننگ کا رکھا ہے رمضان کا، اور کیا کرا؟ جسم کو کمزور کرنے والے کام کر دیے۔ کھانا ختم، صبح کھا لو شام کو کھا لو، باقی وقت کچھ نہیں کھانا بیچ کے اندر، تو جسم کمزور ہوگا نا، پانی بھی نہیں پی سکتے۔ لیکن روح والے کام بڑھا دیے۔ آپ دیکھیں جیسے ہی پہلا روزہ آتا ہے،
दिल चाहता है नमाज पढ़ने का? नहीं। फजर के साथ पढ़ने का भी दिल चाहता है, 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़ने का दिल चाहता है। पहले नहीं, बहाने आ जाते थे, सुस्ती आ जाती थी, अब दिल चाहता है क्योंकि सवाब ज्यादा मिलेगा। कुरान पढ़ने का दिल चाहता है, पढ़ते भी हैं माशाल्लाह। हम जब छोटे थे तो पूरा कुरान खत्म करना पड़ता था हमें रमजान के अंदर, ताकि 27 को दुआ मांग के फिर वो जो सारे सवाब हमारा होता है, पूरे कुरान पढ़ते थे। तो 15-20 साल तक बाकायदगी के साथ हमने नाज़िला खत्म किया है, क्योंकि वालिद साहब का हुक्म था कि रमजान में कुरान खत्म करना है। 5 वक्त की नमाज तो पढ़ ही रहे, तरावी अल्लाह ने रख दी। अभी सारे काम किसके लिए हो रहे? रूह के लिए हो रहे। और जो दूसरी बात जो हमें कहते हैं, रमजान का असल मकसद क्या है? तकवा। तकवे की भी एक शर्त रखी है अल्लाह ने, तकवे की एक शर्त रखी है जो आयत है ना, हुदल लिल मुत्तकीन। तो मुत्तकीन की निशानियां बताई गई हैं। पहली निशानी क्या मुत्तकीन की? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। तकवा तो तब है अल्लाह को देखो ना और उसकी मानो। मैं सड़क पे जा रहा हूं, सामने सिग्नल आ गया, कैमरा, मेरा पाँव खुद ब खुद हटा, मेरी स्पीड 100 हो गई। ये तकवे की वजह से हुई कि कैमरे की वजह से हुई? कैमरे की वजह से हुई। तकवा तो ना हुआ ना। तकवा तो तब था कि कैमरा भी नहीं था, 100 की स्पीड लिमिट रखी थी, वो 100 पे जा रहा था। ये है तकवा। शुरते को देख के ईमानदार हो गए तो ईमानदार नहीं, वो तो शुरते का डर है, पकड़ के जेल में डाल देगा। अल्लाह शुरता दिल में बिठाना चाहता है, दिल के अंदर। आपकी पुलिस आपके दिल में हो कि जो अल्लाह ने कह दिया, चाहे मैं जलवत में यानी ओपन हूं या तखलिये में अलोन हूं, मुझे करना है, क्योंकि अल्लाह को बगैर देखे माना है। और देखें, आपको पूरा साल अल्लाह को गैब होने का इतना यकीन नहीं होगा जितना रमजान में शुरू होता है। एक बिल्कुल किसी नाकारा मुसलमान को, जो बेअमल मुसलमान था, उसको कायल करके रोजा रखवा दे, जो नमाज नहीं पढ़ता था, कुरान नहीं पढ़ता था, हज की फिक्र नहीं थी, ज़कात खाए बैठा था और अल्लाह से डरता नहीं था, उसको रोजा रखवा दे। जैसे ही फजर की अजान होगी, उसको कमरे में अकेला छोड़ दे, पानी पिएगा, एक घूंट पानी पिएगा, पूरे दिन नहीं पिएगा ना। क्यों नहीं पी रहा? वो तो अल्लाह को मानता ही नहीं था। रोजे की सबसे बड़ी फजीलत, जैसे ही रोजा 1 मिनट पर होता है, अल्लाह सामने आ जाता है। प्यास लग रही हो, भूख लग रही हो, कांटे पड़ रहे हो, अकेले में भी हो, तो छोटा बच्चा भी हलक से पानी नहीं उतारता। कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख लेगा जिसको मैं नहीं देख रहा। रोजे का सबसे बड़ा इनाम जो है वो अल्लाह को बिल गैब में होने का 100% यकीन आ जाता है कि सबसे बड़ा इनाम है रमजान का। तो अल्लाह तो देखे, अपने आप को दिखा रहा है आपको कि मैं हूं, कि तुमने रोजा रखा और तुम्हारी नजरों के सामने देख नहीं सकते, लेकिन मेरे होने का इतना सख्त तुम्हें एहसास होता है कि तुम गर्मी भी रोजा रखो, तुम तोड़ते नहीं हो। गरारे करते हुए फिक्र होती है कि पानी हलक में ना चला जाए, कोई ऐसा काम ना हो जाए। सिगरेट पीने वाले हजरात जो 1 घंटा बगैर सिगरेट के रह नहीं सकते, 14 घंटे सिगरेट के बगैर रहते हैं। किसका खौफ? अल्लाह देख लेगा। हालांकि धुआं तो अंदर भी नहीं आता है, मुंह में निकाल के फेंक दे आप, फिर भी नहीं करता वो अलग बात है कि रोजा खोलते सबसे पहले भाग के सिगरेट पीता है जाके। वो अल्लाह भी मुस्कुराता होगा, देखो कैसा बंदा है बेचारा, मेरी याद में नहीं पी रहा था, तो शायद माफ भी कर देगा, कितना प्यारा बंदा है, 14 घंटे नहीं पीते, चलो माफ किया। तो सबसे बड़ा इनाम रमजान का जो है वो अल्लाह के गैब में होने का यकीन आ जाता है। और अल्लाह ने काम 1 दिन नहीं रखा, 2 दिन नहीं रखा, पूरे 29-30 दिन रखा, पूरे महीने, ताकि आपकी बॉडी ट्रेंड हो जाए इस चीज के लिए। पहले 2 रोजे भारी होते हैं, 2-3 रोजे, फिर तो रोजे लगता है ही नहीं, पता ही नहीं चलता। आम दिनों में आप लंबे काम करके आए, 2-3 बजे घर आए तो पेट में गुड़गुड़ हो रही होती है, थोड़ा खाना लेट हो जाए तो कहते हैं जल्दी लाओ, भूख लग रही है, बेसब्रे होते हैं हम। रमजान में कैसा सब्र अल्लाह देता है कि भूख ही नहीं लगती। हाँ, थोड़ी प्यास लग जाती है, वो तो यहां भी लगती है, ऐसे चल रहे होते हैं। अल्लाह कितना सब्र देता है कि जो रमजान के अलावा 1 घंटे में लंच के लिए सब्र नहीं कर सकता, मैं 14 घंटे भूखे रहता हूं, क्योंकि जिसके लिए भूखा हूं वो सब्र दे रहा है मुझे। ये दूसरा इनाम है। तकवा को सब्र मिलना शुरू हो जाता है, और उसका नतीजा क्या होता है? शाम में रोजा खोलते हैं तो दिल से अल्हम्दुलिल्लाह निकलती है, ठंडा पानी रखना, रूह अफ़ज़ा पी के दिल से निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नेमत अल्लाह ने दी है पानी, क्या नेमत अल्लाह ने दी है शरबत।
اس کھانے کا احساس ہوتا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کی نعمت کے طور پر، یہ نہیں کہ پیٹ بھر جائے گا، ہیلتھ کی بات ہی نہیں کر رہا میں، تو دل سے دعا، اے اللہ کیا نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہوئی ہیں. تو تقوی، صبر اور اللہ کی ثنا، یہ تین بڑے انعامات ہم کو رمضان دیتا ہے. لیکن شرط وہی ہے، دل کی حاضری کے ساتھ، کہ دماغ اور دل کی حاضری کے ساتھ جب بیٹھے تو سوچیں ان باتوں کہ کیا کیا اللہ نے انعامات مجھ پہ رکھے ہیں. اب اگر میں پورا رمضان 30 دنوں کو اس طرح گزارتا ہوں اور ساتھ قرآن بھی پڑھے تو انسان اتنا تو اثر ہوگا نا کہ باقی کچھ مہینے اور تو سدھرا رہے گا نا، پھر بگڑنا شروع ہو جائے گا. اللہ کو پتہ ہے انسان نہیں بدلے گا، لیکن کچھ مہینے تو اچھے گزر جائیں گے. اچھا قرآن کے لیے ایک اور بات بتا دوں میں آپ کو. ہمارے لوگ قرآن ختم کرنے کی سوچتے ہیں کہ جس دن قرآن ختم ہو جائے اچھی باتیں کرے اور یہ کرتے رہے. قرآن کو پڑھنے کا ثواب صرف عربی میں ہے، اردو میں نہیں ہے، انگلش میں نہیں ہے، ہندی میں نہیں ہے. عربی میں پڑھنا پڑے گا، کہ تلاوت کا ثواب چاہیے وہ کرنا پڑے گا. لیکن ایک صاحب نے، پاکستانی بڑے مشہور ہمارے مفتی ہے، مفتی اکمل صاحب، لال رنگ کی داڑھی ان کی، اگر میں یوٹیوب پہ کہیں دیکھا ہوگا انہوں نے مفتی اکمل نام ڈال کے دیکھ لیجیے. ان کا ایک کلپ بڑا پیارا آیا تھا. کسی نے سوال پوچھا باہر سے کہ جناب میں ہر سال رمضان میں پورا قرآن ختم کرتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں ترجمے سے پڑھوں. اب ترجمے سے پڑھنے میں پورا قرآن ختم نہیں ہو پاتا ہے، بہت مشکل آدھا ختم ہوتا ہے، 15 یا 16 سپارے ہوتے ہیں. یہ مفتی صاحب کا جواب سنے، میرا نہیں، مفتی صاحب کو. کہنے لگے اگر آپ نے پورے رمضان ایک رکوع سمجھ کے پڑھ لیا، ایک رکوع پورے رمضان، یہ 50 قرآن ختم کرنے سے افضل ہے. 50 قرآن ختم کرنے سے افضل ہے. قرآن کا مقصد تو ہدایت ہے نا. میں جا کے کوئی نئی مشین لے کر آؤں، دوست لے کر آئے تھے ایک نئی مشین، مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے. ہم نے واشنگ مشین لی تو انہوں نے پرانی واشنگ مشین لے لی، سیل پہ مل رہی تھی، بغیر دیکھے لے کر آ گئے. بک کھولی، ساری چیز جیپنیز میں لکھی ہوئی تھی، وہ سارے بٹن میں جیپنیز لکھی ہوئی تھی. اب وہ حیران کے استعمال کیسے کروں؟ ساری چیزیں، ایک لفظ بھی انگلش کا نہیں تھا اس کے اندر. اور اگر یوٹیوب پہ ڈھونڈ رہے کہیں مل جائے ماڈل بھی کہیں نہیں ملتا، تو خود ہی اشارے تھا کہ یہ اسٹارٹ ہے، یہ فلاں فلاں. کو زمانے میں اشارے بھی اتنے کلیئر نہیں تھے، وہ مشینوں کے لیے معمہ بن کے رہ گئی. بعد میں وہ چوہے کھا گئے، اسے تازہ چوہے کھا کے چلے گئے. تو میں نے کہا تھا ہمارے جون تاریخ ہمارے کرسچن دوست ہیں، میں نے کہا تو ایسی وہ چیز لائے تھے جس میں جیپنیز لکھی ہوئی تھی. دیکھا ہی نہیں میں نے. تو مجھے خیال ہے مسلمان بھی تو یہی کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کس زبان میں پڑھ رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ جنت کی زبان ہے. یہی سمجھتے ہیں جنت میں عربی بولیں گے سارے، نکالی کر جنت میں عربی بولیں گے. تو اگر میں قرآن پڑھوں اور سمجھ میں ہی نہ آئے، سورہ کہف پڑھ کے گزر جاؤں، شیطان کو فرشتہ سمجھتا رہوں، تو وہ میں نے جیپنیز زبان کی مشین خرید لی ہے میں نے. تو تبھی مفتی نے فتویٰ دیا تھا کہ ایک رکوع سمجھ کے پڑھ لیا 50 قرآن ختم کرنے سے افضل ہے. اور آخری بات حضرت عمر کا بڑا، حضرت صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ حفظ، ہماری حفظ کے معنی ہوتے ہیں کہ سورہ الحمد سے لے کے وہ آخر تک اس کو حفظ کر لینا. کچھ صحابہ کو جن کی مادری زبان عربی تھی، جن کے سامنے قرآن اترا تھا، سورہ بقرہ حفظ کرنے میں 8 سال لگے تھے. یہ روایتوں میں آتا ہے، یہ 8 سال سورہ بقرہ کو، جو کہ تقریباً 3.5 سپاروں میں یا 2.5 سپارے میں. اور ہمارے ماشاء 2 سال کا، ہمارا بچہ 8-9 سال کا 2 سال پورا قرآن حفظ کر لیتے. تو بچہ افضل ہو گیا نا، اس نے 2 سال میں پورا قرآن حفظ کر دیا. صحابہ کو 8 سال سورہ بقرہ یاد کرنے میں لگ گئے. صحابہ کے نزدیک حفظ کرنے کا مطلب تھا کہ میں نے اس آیت پہ عمل کیا کہ نہیں کیا. تو صحابی کو 8 سال لگے تھے سورہ بقرہ پر عمل کرنے میں مکمل طور پر. تو سمجھ کے پڑھیں قرآن کو. تمام عبادات جو رکھی گئی ہیں، تراویح کے چکر میں نہ پڑیں کہ 20 ہے کہ 8 ہے کہ 12 ہے، جتنی پڑھنا ہے. اللہ کو وہ عبادت مرغوب ہے جو مسلسل ہو اور دل کی تراوٹ کے ساتھ ہو، دل کی آمادگی کے ساتھ ہو. 8 پڑھ سکتے ہیں 8 پڑھیے، نفل نماز ہے، فرض تو ہے ہی، سنت بھی نہیں ہے، سنت غیر موقعہ بھی نہیں ہے، صرف نفل ہے. لیکن پڑھیں، 4 پڑھ کے آ جائیں، سامنے مسجد ہے جو قریب رہتے ہیں، 8 پڑھ لیں. 12 کی ہمت ہے 12 پڑھیں، مجبوراً 20 نہ پڑھیں. اللہ کو مجبوراً عبادت بالکل پسند نہیں ہے. ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا اتنا عبادت کے لیے اٹھی رات کو، تو حضور کو لگا کہ کچھ ان میں کسل مندی آ رہی، کچھ تھوڑا تھکاوٹ ہے، تو سو جاؤ. اللہ کو عبادت مرغوب ہے جو پوری آمادگی کے ساتھ ہو. مارے باندھی کے بعد اللہ کو پسند نہیں ہے. ہاں فرض پڑھنی ہے، دل چاہے نہ چاہے پڑھنی ہے، لیکن نفل نماز دل کی آمادگی کے ساتھ. تو 20 پڑھتے شوق سے 20 پڑھیے، بالکل 8 پڑھنا ہے، بحث میں نہ پڑھے. یہ تراویح نفل نماز ہے. تو تراویح کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، تراجم کا قیام کریں. اور جو جاگنے کی رات ہے، پوری رات جاگنے کا کوئی ذکر نہیں ہے. 21، 23،
25, 27, 29 ایک ایک گھنٹہ جاگ لیں, اللہ کو پسند آ گئی پوری مہینے کا ثواب مل جائے گا. اس کے لیے پوری رات جاگنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ہمارے لوگ صرف 27 کو جاگتے ہیں, وہ 27 کو رات نہ ہوئی تو 20% چانس ہوا نا, پانچ نماز ہے نا, 20% چانس ہوا. اور اگر میں سب میں 1 گھنٹہ جاگ لوں تو 100% شب قدر مل گئی. اگر میں 21 کو 1 گھنٹہ جاگ لیا, 23 کو, 25 کو, 27 کو, 29 کو ایک ایک گھنٹہ جاگ لیا, کنفرم ملی کہ نہیں ملی؟ وہ 27 کو جاگا, مان لو 27 کو آئی نہیں, 10 سال سے جاگ رہا ہے, 27 کو آئی نہیں رہی ہے وہ, تو ایک ایک گھنٹہ جاگ لیں, 1.5 گھنٹہ جاگ لیں, کافی. تہجد میں اٹھ جائیں, اٹھتے تو ہے صبح سحری کے لیے, 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے, ختم. تو یہ چند باتیں تھیں رمضان کے حوالے سے. میرا تعلق دعا ہے کہ رمضان کی جو برکات ہیں تقوی کے حوالے سے, اس کے روحانیت کے حوالے سے, نہ کہ میڈیکل فوائد کے حوالے سے, اس کا بہتر استقبال کرنے کی, اس کو پانے کی, اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو برکات ہمیں ملیں اس کو پھر باقی سال بھی باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.